ریزولوشن پاس کی تھی اعتزاز احسن صاحب کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے 3-4 ماہ قبل، اس پہ اب تک کیا ہو سکا؟ دیکھیں جی، اعتزاز احسن صاحب نے جو پچھلی دفعہ پارٹی کی وائلیشن کی تھی اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس میں کہ لاہور کے ان کے دونوں جو زونز تھے ان سے ان کو پارٹی سے نکالنے کے لیے اپروول ہوئی تھی، اور وہ ریکمنڈیشن ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بھیج دی تھی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ نیر بخاری صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ان کے پاس ابھی پڑھی ہے، اور انہوں نے اعتزاز صاحب نے کل بات کی کہ ان کی ریڈ لائن ہے کوئی صاحب، تو میں اعتزاز احسن صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہی احترام کے ساتھ ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ریڈ لائنز اعتزاز صاحب تبدیل ہوتی آ رہی ہیں گزشتہ 40 سال سے۔ آپ کی سب سے پہلے ریڈ لائن اس وقت تبدیل ہوئی تھی جب آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ چھوڑ کر بھٹو صاحب کے کمر میں خنجر گھونپا تھا، بروٹس بنے تھے، اور آپ نے اپنی ریڈ لائن اس وقت جنرل ضیاء الحق کو بنانے کی کوشش کی۔ جب اس نے آپ کو کیبنٹ میں نہیں لیا تو آپ کی ریڈ لائن اس وقت تحریک استقلال کے اصغر خان رہے۔ ایک لمبے عرصے تک اعتزاز احسن صاحب کی ریڈ لائن جو ہے وہ تحریک استقلال رہی۔ جب پیپلز پارٹی پاور میں آ رہی تھی تو اس وقت اعتزاز صاحب نے اپنی ریڈ لائن تبدیل کی، اور اعتزاز صاحب نے جب پارٹی پاور میں آ رہی تھی تو اپنی ریڈ لائن تبدیل کی، اور اس کے بعد ایک لمبی ان کی ریڈ لائنز تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ آخری جو ان کی ریڈ لائن پہلے جو 2 ریڈ لائنز تبدیل ہوئیں ان میں ایک ان کی ریڈ لائن اس وقت تبدیل ہوئی جب صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف چیف جسٹس افتخار چودھری جو ایک فراڈ چیف جسٹس تھا اس کے ساتھ مل کر، وہ چیف جسٹس آپ کی افتخار چودھری آپ کا ریڈ لائن تھا اس وقت، تو آپ کی ریڈ لائنز جو ہیں وہ ہمیشہ تبدیل ہوتی آئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا اب نام استعمال کر کے اپنی ریڈ لائنز مت بنائیں۔ آج کل اعتزاز احسن صاحب کی ریڈ لائن عمران خان ہے۔ عمران خان جو کہ زمان پارک میں ان کے ہمسائے ہیں، وہ دن رات ان کے ساتھ مشورے بھی کرتے ہیں، اور صرف لاسٹ ٹائم جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پنجاب کی کمیٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا پارٹی سے نکالنے کا، اس وقت بھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عمران خان کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹس دی تھی۔ تو آج کل جو انہوں نے بات کی وہ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کی کمر میں انہوں نے بروٹس کی طرح خنجر گھونپا ہے، ایک مرتبہ پھر جس طرح انہوں نے شہید بھٹو کی کمر میں خنجر گھونپا تھا۔ پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے ایک مرتبہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ معطل کی جائے، جو کیس آلریڈی ان کے پاس پڑا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور میرے خیال میں اخلاقی طور پر اگر اعتزاز احسن صاحب کو عمران خان اور ان کی تحریک، جس کو کہ اب یہ اعتزاز صاحب شاید سوچ رہے ہیں کہ وہ لائر موومنٹ کی طرز کی کوئی تحریک سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اعتزاز صاحب کو عمران بچاؤ تحریک جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے، اور خود بخود ہی پیپلز پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہیے اور تحریک انصاف میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ تحریک عمران خان کے ایک سپوکس پرسن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گولڈن جوبلی سال پاکستان کے آئین کا یہ 2023 ہے، تو یہ پارٹی پورا سال جو ہے وہ منائے گی، اور اس کی ایک سینٹرل لیول پہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کا کنوینر مجھے پارٹی چیئرمین نے منتخب کیا۔ اس سلسلے میں پہلا فنکشن جو ابتدائی تھا وہ فروری کے مہینے میں اسلام آباد میں جو دیوار شہداء ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں سے اس کا ابتدا ہوا۔ دوسرا اس کا جو سیمینار تھا وہ کراچی میں 26
फरवरी को मुनक्कद हुआ और अब जो दूसरा सेमिनार या तीसरा फंक्शन मार्च के महीने में तय पाया है वो शहर लाहौर के अंदर है और वो 25 मार्च को इंशाअल्लाह अलहमरा हॉल के अंदर ये सेमिनार मुनक्कद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के माबैन हम क्योंकि ये महीना ख़वातीन का आलमी दिन भी इसमें शामिल है, तो लिहाजा इस पे जो एम्फसिस सेमिनार में होगा वो ख़वातीन के हकूक़ जो 1973 के आइन के तहत दिए गए हैं उनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। इसी तरह जो पूरे साल का प्रोग्राम मुरतब हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो तमाम राइट्स, वो तमाम हकूक़ जो आइन पाकिस्तान के अवाम को देता है उनको उजागर जो है वो किया जाए, जैसे लेबर के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, ख़वातीन के हैं, नौजवानों के हैं, इनको उजागर किया जाए ताकि आइन की एक ओनरशिप जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बने और उनको इस बात की आगाही हो कि उनके क्या हकूक़ हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बड़े वाज़े तौर पे समझती है कि अगर वफाक पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है और इंशाअल्लाह उसने रहना है तो उस सूरत हाल के अंदर ये लाजिम है। समीना साहिबा आप इधर तशरीफ़ ले आएं प्लीज़। उसमें ये लाजिम है कि 1973 का जो आइन है वो वाहिद लिंक है जो चारों सूबों को इकट्ठा रखता है और पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है और वफाक को एक आइन ही इकट्ठा रख सकता है और हम समझते हैं कि वो 73 का आइन है। इस साल ये मना के जहाँ पे हम आवाम को उनके हकूक़ की आगाही से कराना चाहते हैं, वहाँ पे हम एक बड़ा वाज़े पैगाम भी भेजना चाहते हैं और वो ये है कि अब मुल्क जो है वो किसी मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन का शिकार जो है वो नहीं हो सकता और 73 का जो आइन है जो इस वक्त मुल्क में राइज है उसके अलावा अगर कोई रास्ता अपनाने की कोशिश की गई तो वो वफाक के ऊपर उसके बड़े गहरे बादल जो हैं वो मंडलाएंगे। लिहाजा आइन के रास्ते को अपनाया जाए और आइन के रास्ते के अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी हर अदारा अपने हदूद में, आइनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करे, वो लाजिम है। और अगर इस रास्ते पे पाकिस्तान गामज़न हो तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की पसंद और एक फ़ाल मुल्क बन सकता है।